حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبے سے قبل جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں عرض کروں گا کہ آپ صفے سیدھی کر کے صحیح سے بیٹھ جائے، خلا پر کر لیں تاکہ کچھ لوگ جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی طریقے سے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور راستے میں نہ بیٹھا کریں کہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو گردنیں پھلانگ کے آگے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو راستوں میں نہ بیٹھا کریں، صف میں جگہ ہے تو تشریف رکھیں، ورنہ اب جگہ پر ہو گئی ہے تو لازم آتے پوری مسجد اندر ہال میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو باہر بیٹھنا ہوگا، تو سکون سے بیٹھ جائیے جس کو جہاں جگہ مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ زبردستی ایک دوسرے کی گردنیں نہ پھلانگے کہ حدیث شریف میں جو شخص گردنیں پھلانگ کر اگلی صفوں کی طرف جاتا ہے گویا وہ ایک ایسے پل پر سوار ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ۔ جس کو جہاں جگہ باہر مل جائے وہیں تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رمضان المبارک تقریباً پورا ہی ہم سب کو نصیب ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ جو مزید ایام باقی ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی عطا فرمائے۔ جیسا کہ خبر ہے اداروں کی کہ اتوار کو چاند دکھنا مشکل ہے، تو پیر کو ہوگا چاند، تو اس کا مطلب ہے منگل والے دن عید کا اہتمام ہوگا۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو مشہور و معروف جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا۔ وداع کا مطلب ہے رخصت، الوداع یعنی رخصت کا جمعہ، کہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رسمی سی کیفیت ہے، رسم ہے کہ جناب جمعۃ الوداع کا اہتمام ہوتا ہے، رمضان جا رہا، حالانکہ رسمی نہیں بلکہ دلی کیفیت کا نام ہے یہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو وہ اس نیکی کے وقت کے جانے پر غم زدہ ہو۔ لیکن بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ایسے نظر آتے ہیں، رسمی طور پر خوب جھومتے ہوئے الوداع پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب روزے سے پوچھے جائے کہ روزے رکھے تھے، اس کے جو تقوی اور طہارت کے مسائل تھے وہ اس کا اہتمام کیا تھا، تو ایک الفاظ کا پڑھنا جھومنا اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اب اس رمضان کے روزوں کا جو تقوی اور طہارت جس مقصد کے لیے وہ رمضان تھا، اس کا کچھ اثر ہماری زندگی میں ہے۔ اگر ہے تو پھر اس کا اندازہ اب رمضان کے گزرنے کے بعد ہوگا کہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آپ نے جس طرح جائز چیز پانی کھانا روزے کے دوران چھوڑ دیا تھا، تو ناجائز چیز بھی اسی اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ عام دنوں میں چھوڑنا ہے۔ اس چیز کا خیال
اس چیز کا اہتمام، یہ انسان کی اصل کیفیت ہے۔ بعض اوقات ہم رسمی طور پر، جیسے شب براءت آ جائے 15 شعبان، تو آپ نے دیکھا، اور میں پہلے بھی برملا اس کا اظہار کر چکا ہوں، کہ مغرب کے بعد نفل کے لیے تو بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ اب نفل ختم ہوئے اور 10 منٹ کے بعد فرض نماز باجماعت ہونی ہے، اس سے پہلے فرار ہو گئے۔ تو کیا ہے یہ رسم ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام رسم کا نام نہیں ہے، اسلام دیکھا دیکھی کام کا نام نہیں ہے، اسلام پوری زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص فرائض کو چھوڑے اور نوافل کی ادائیگی کرے تو اس کے نوافل موقوف رہیں گے۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ بات ہے کہ وہ موقوف ہے، اس کا قبول ہونا یا نہ ہونا اللہ کی منشا پر۔ تو آج کا جمعۃ المبارک، جسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اصل ہمارے اندر اس کیفیت کا اللہ کرے کہ جاری ہونا شروع ہو جائے، یہ کیفیت آ جائے کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابعدار رہیں گے۔ جس طرح ہم نے رمضان میں نیکیوں سے محبت کی، اسی طرح پورے سال بھی نیکیوں سے محبت رہے گی، اسی طرح نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ بیٹھ جائیں، باہر ہی بیٹھ جائیں، اندر جگہ فل ہو گئی، بعد میں پھر صفوں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کو کوہنیاں لگیں گی، نمازیں خراب ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ تو رمضان المبارک، جس کو ہم آج آخری جمعۃ الوداع کہہ رہے ہیں، ایک حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو جیسے وداع کرنے والے کی نماز ہو، رخصت کرنے والے کی نماز ہو، کصلاۃ مودعین۔ اب رخصت کون کرتا ہے؟ جو بس آخری ملاقات ہے، یعنی ایسی نماز پڑھو جیسے کہ وہ شخص جس کا آج آخری دن ہے، جس کی ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد اگلی نماز کا موقع نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب رسمی نماز نہیں ہے، بلکہ اتنے اخلاص سے پڑھو کہ یہی نماز تمہارے بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ ایسی نماز پڑھو کہ آئندہ اگلی نماز کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، دعا کا وقت ملے گا نہیں ملے گا، ایسی نماز پڑھو۔ تو رمضان کو اس طرح گزارو کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ فرمایا محروم ہے وہ شخص کہ جسے رمضان ملا اور وہ اپنے لیے بخشش کا انتظام نہ کرا سکا۔ اب اس پر ہے کیفیت، کیا ہماری کیفیت یہ ہے آج؟ کیا ہماری کیفیت آج یہ ہے کہ یا اللہ آج آخری دن ہے میری زندگی کا، آج ہی تو بخش دے، یہ میری زندگی کا آج رخصتی دن ہے؟ تو پھر تو جمعۃ الوداع کا جو مقصود ہے وہ پورا نظر آئے گا۔
تو ہم سب مل کر اپنے دل کی نیت کو خالص کریں کہ اللہ ہم سب کی تو بخشش فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، امت مسلمہ کے لیے تو بخشش اور مغفرت کو مقدر فرما دے۔ مزید جمعۃ الوداع کے یا جمعۃ المبارک کے کچھ مسائل و فضائل بتاتا ہوں، لیکن ایک دو مسائل اور مختلف موضوع کے۔ صدقۃ الفطر، حدیث مبارک کے مطابق صحابہ کرام کو رمضان سے 2-3 دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، واعظ فرمایا، اور فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو کہ یہ تمہارے لغویات کے معافی کا ذریعہ ہوگا اور مسکین کی خوشی کا ذریعہ ہوگا۔ اب صدقۃ الفطر اصل میں روزوں کے اندر جو ہماری کمی رہ گئی، اس صدقہ کرنے سے اس کمی کی تلافی ہوگی، یہ ہے اصل مدعا۔ اب صحابہ کرام کو حکم فرمایا تو ان کے روزے یقیناً ہم سے 100 درجے اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، کہ جو کوتاہی رہ گئی، جو کمی رہ گئی، جو اس کا حق ادا نہ ہو سکا، تو وہ اس کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اب ہم اپنے روزے دیکھ لیں، ہم نے تو روزہ صرف صبح سے شام تک کھانے پینے بند کرنے کا نام رکھا، اور بہت سارے بھائیوں نے کھانا پینا بند کر کے سونے کا نام رکھا۔ وہ دن بھر گولڈ بنا رہے تھے، سونا، یعنی فجر کھا پی کے سوئے، ظہر میں اٹھے، جلدی 4 رکعت پڑھی، پھر بستر پکڑ لیا، پھر اٹھے بالکل مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو بنایا، عصر کی نماز پڑھی، اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھائی لے آؤ، بھائی گھر والوں فروٹ لے آؤ، چاٹ لے آؤ، اور اب مغرب کی اذان ہوئی، پھر کھایا پیا، اب پوری رات اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہ ہمارا روزہ رہا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کر صرف کھانا پینا چھوڑا، باقی اپنی جو ایسی کیفیت تھی جو خلاف شرع ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے روزے کے وقت کے اندر تو لغویات بھری پڑی ہے، کہہ سکتے ہیں ایک فرض اتر گیا، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس فرض سے بھی محروم رہے۔ ایک عزیز کا ہمارا انتقال ہو گیا، میں ابھی ظہر کے درس میں نہیں تھا، تو اسی دن کسی اور مرحوم کا بھی، تو میں سویم میں گیا ظہر میں، تو ایک اور سویم تھا۔ اب قوم کی کیفیت دیکھ کر دل آنسو سے روتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اس قوم کا حال۔ ہمارے یہاں رسم ہے، ایصال ثواب تو جو ہونا ہے، چنے تقسیم ہونے ہیں۔ اب وہاں فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، جیسے ہی ختم ہوئی وہیں مسجد کے صحن میں بیٹھ کر لوگ چنے کھا رہے ہیں۔ یہ رمضان کا دن ہے، کچھ تو خیال کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ ہو گئی۔ کچھ تو خیال کرے یہ قوم۔ جب تک احکام شرع کی پابندی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے پکڑ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، یہودی قوم جنہیں سخت تکلیف میں مبتلا کیا گیا،
انہیں مختلف عذاب میں مبتلا کیا گیا، ان کی آل اولاد کو فرعون کے ہاتھوں کٹوایا، انہوں نے نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی، انہوں نے تعلیمات اسلامی کو چھوڑا، یعنی جو نبیوں نے انہیں دی تھی، تورات سکھائی تھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوتا کہ یہ اپنے سروں سے اترتا ہوا کھانا کھا رہے ہوتے، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق برآمد ہو رہا ہوتا۔ یہی اس قوم کا صحیح مدعا ہے۔ اگر ہماری قوم صحیح طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہو جائے تو اس قوم کی پرواز کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم رسمی مسلمان بنے ہوئے، رمضان آ گیا تو مسجد بھر دی، رمضان چلا گیا تو جیسے نمازیں معاف ہو گئیں، عید والے دن سے ہی مسجد میں ایسا لگتا ہے جیسے ہو کا عالم ہے، نماز کی چھٹی، آج عید کی چھٹی ہے تو نماز کی بھی چھٹی ہے۔ نہیں، ایسا نہ کریں۔ اب وہی بات کہ صدقۃ الفطر میں صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ تم صدقہ نکالو کہ یہ تمہارے روزے کی لغویات کو دور کرے گا۔ اب ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہماری لغویات زیادہ ہیں تو ہمارا صدقۃ الفطر بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کی مقدار بڑی بھی ہونی چاہیے۔ نہیں جناب، وہی 120 روپے ناپ کر، 170 روپے ناپ کر سب سے آخری، ہاں بھائی سب سے کم کیا ہے، یہ لو بھائی، احسان کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ہزاروں روپے کا سوٹ پہن رہے ہیں، بچوں کی عیدی پر صرف کر رہے ہیں، جب صدقۃ الفطر جو کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے روزے کی اصلاح کے لیے، تو اس میں آخری نہج پہ کھڑے ہیں۔ لہٰذا ہر صاحب مال کو اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر اپنے روزے کی اصلاح کے لیے دینا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے مالدار کیا ہے تو اوپر سے چلیے 2800 روپے جو کشمش کا ہے، اور اس کے اندر تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں کہ اس میں صرف اور صرف خالص آپ کا نفع ہے۔ آپ کی جو کمی رہ گئی ہے اللہ کے حکم پر، رسول کے فرمان پر، وہ کمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کچھ کم ہیں تو اس سے نیچے آ جائیے، 1600 پہ آ جائیے، اس سے کم ہیں تو پھر 480 پہ آ جائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب والی سلطنت خلیفہ وقت مقرر ہوئے تو آپ نے بعض علاقوں کے اندر دیکھا کہ اللہ نے بڑی فراوانی دی ہے، تو وہ لوگ، اس وقت کھجوریں زائد تھی، گندم کم تھا، مدینہ طیبہ ریگستانی علاقہ، تو ہر بندہ کھجور دے رہا تھا۔ تو آپ نے کہا اب سب کے پاس فراوانی ہو گئی ہے، اب آپ گندم تقسیم کریں، غریبوں میں گندم پہنچا کر آئیں۔ اور کہیں پہ نصف سا تھا، یعنی آدھا سا، یہ جو 1 سا ہوتا ہے وہ 4.5 کلو کا بنتا ہے، تو 2.25 کلو کے حساب سے گندم کے ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں اگر نصف سا تھا تو آپ نے فرمایا اب تمہارے پاس پیسہ ہے، تم مالدار ہو، لہذا نصف سا نہیں بلکہ 1 سا، 4.5 کلو والا تم پیسہ لوگوں کو ادا کرو، یہ گندم دو۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ نے صاحب مال کیا ہے اور وہ 170 پر اٹکا ہوا ہے تو وہ بڑھ کر آگے قدم بڑھائے، اور اگر اس نے دے دیے تو کوئی بات نہیں، اپنا حساب بڑھا لے اور مزید پیسے اس کے اندر ڈالے،
اور وہ جو کا، کھجور کا، کشمش کا اہتمام کر کے اپنے روزوں کے لیے اس سلسلے کو آگے بڑھائے، اور اس جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ مجھے معاف فرمائے۔ آخری بات جو ہے وہ رات کو تراویح وغیرہ کے بعد بیٹھے تو موبائل پر دیکھ کر افسوس ہوا ایک چیز، ایک واقعہ، کہ کچھ لوگ حکومتی مدینہ طیبہ میں گئے اور وہاں پر لوگوں نے مدینہ پاک کی حرمت کو پامال کیا، اور آوازیں کسیں بہت تیز تیز۔ دو باتیں ہیں، دو تناظر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جن پر کسی گئی ان کے لیے سبق ہے کہ اللہ نے شہر مدینہ میں بھی انہیں رسوا کر دیا، لہٰذا آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ یہ دنیا ہے، اس میں پھر بھی کسی طرح کوئی شخص فیس سیونگ کر لے گا، لیکن قبر میں کوئی نہیں بچائے گا۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ نے حرم محترم کا پاس نہیں رکھا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں جا کر اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے، حتیٰ کہ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا بھی منع ہے۔ امام مالک مسجد نبی میں موجود تھے، خلیفہ وقت منصور آیا، دربار رسول میں کھڑا تھا اور تیز آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے لگا تو امام مالک نے فرمایا اپنی آواز نیچے کرو، آہستہ پڑھو۔ کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ویسے باتیں مت کرو تیز آوازوں میں جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال، تمہارے حج، عمرے، نیکیاں، زکوٰۃ، خیرات سب برباد کر دیا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خلیفہ وقت سہم گیا، خاموش ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ درود و سلام پڑھنے لگا، اور بعد میں آ کر کہنے لگا اب میں دعا کے لیے کس طرف منہ کروں؟ فرمایا کہ سرکار نامدار کی طرف ہی کرو، کہ ان کے وسیلے سے ہی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ وہاں جب کوئی شخص جائے تو پہلے تربیت لے لے۔ وہاں اتنی آہستہ آواز میں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کے قدموں کی آواز بھی نہ نکلے۔ جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں نا تو مسجد سے نکلتے وقت زور سے چپل پھینکتے ہیں تو مسجد کے اندر آواز پیدا ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ ادب کے خلاف۔ پھر بارگاہ رسالت جس نے جو کیا وہ یہاں نہیں تو مرنے کے بعد بھگتے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے، منکر نکیر کرامن کاتبین تو ہیں، کئی ایک فرشتے تحریر کر رہے ہیں ہم سب کے، اور کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہر ایک گناہ گار ہے۔ میں کسی کی حمایت میں نہیں کھڑا، میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور کروں گا کہ خدارا 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 اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کے اپنے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو اسی طرح نپٹا جائے، لیکن مذاق نہ بنایا جائے، مخصوص جگہوں کو مذاق نہ بنایا جائے۔ بہت یہ دکھ کی بات ہے، لہٰذا اس چیز کا اہتمام کریں کہ جب بھی آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ کرے کہ ہم سب حج اور عمرے کے لیے جائیں، تو پہلے تربیت لے لیں
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب یہ آیت اتری کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کریں، تیز آواز میں باتیں نہ کریں، تو کوئی کافر وفد بھی آتا تھا، کافر، تو آپ ان کو ڈائریکٹ دربار میں نہیں پہنچنے دیتے تھے، بلکہ ان کو لے جاتے تھے۔ ایک مسجد وفود تھی جو اس وقت ترکی میوزیم کے اندر ہے، یہ جنت البقیع کے آگے جہاں پر ترکی سے آنے والی وہ ایک ریل بھی پرانی کھڑی ہے میوزیم کے اندر، وہیں پر ایک مسجد ہے اندر، مسجد وفود، وہاں ایک چشمہ ہوا کرتا تھا، تو کوئی بھی کافر وفد بھی آتا تھا تو پہلے وہاں لے جاتے تھے، نہائیں دھوئیں صاف ستھرے ہوں، اور پھر ان کی تربیت کرتے تھے کہ آپ جن سے ملنے جا رہے ہیں ان سے کیسے بات کرنی اور کیسے نہیں کرنی، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اور کیا طریقہ نہیں اختیار کرنا۔ جب انہیں سکھا دیتے تھے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے انہیں لایا جاتا تھا۔ یار یہ امت مسلمہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم کہیں تربیت لے ہی نہیں رہے۔ ان کافروں کو تربیت دی جاتی تھی، ہم مسلمانوں کو تربیت نہیں مل رہی۔ ہم کیوں نہیں تربیت لے کے جاتے، کیوں نہیں اس کے آداب کو سیکھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکہ حرم ہے حضرت ابراہیم کی دعا پر، اور یہ حرم ہے میری دعا پر۔ یہ بھی حرم ہے، جب بھی کہا جاتا ہے حرمین، ان دونوں کا ادب و احترام بہت لازم ہے، بطور مسلم ہر ایک پر لازم اور فرض ہے، ورنہ سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے غلطی کر رکھی ہے تو ہم کون سا کار ثواب کرنے ادھر کھڑے ہو گئے؟ ہم تو دونوں ایک ہی پلے میں کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا اصلاح کا وہ پہلو درست ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جو بھی ہمارے پاس دو چار نیکیاں ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، انہیں سنبھالنے کی، ان کی قدر پہچاننے کی، اور باادب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔